السلام علیکم ناظرین، عام خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آرش سونی پاور پلس نیوز کے مطابق رمضان مبارک میں پاور پلس نیوز چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا۔ رمضان کریم آرش سونی کے ساتھ، جس میں خصوصی طور پر ممتاز مذہبی اسکالر مفتی محمد عامر آرش سونی کے ساتھ روزے اور زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں سوالوں کے جواب دیں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان کے حوالے سے خصوصی بیان بھی فرمائیں گے، جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں آج مفتی محمد عامر اس کا جواب دیں گے۔ اس وقت آرش سونی جیلانی مسجد گارڈن میں مفتی محمد عامر کے ساتھ موجود ہیں، تو لے چلتے ہیں ناظرین، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز، ناظر سلیم کے ساتھ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گارڈن جیلانی مسجد، مشہور و معروف مسجد ہے یہاں پر، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلے میں رمضان کریم اسپیشل پاور پلس کے ساتھ عارف سونی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے بہت ہی مشہور و معروف مفکر بھی ہیں، بہت اسکالر بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، ماشاءاللہ امامت بھی کرتے ہیں اور اچھے قاری بھی ہیں۔ ہمارے علامہ مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے آج ہم ان سے ایک سوالوں و جواب کا سلسلہ ویسے ہمارا شروع ہے۔ آج ان سے ایک اہم سوال کرنا چاہیں گے جو ہمارے انچارج نمائندگان پاور پلس غلام اقدس صاحب جو کرائے پاکستان کے غلام قادر اکبر صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر بہت جوش و خروش ہوتا ہے، شروع کے دنوں میں ہم نے دیکھا، اور لوگ بہت نیت بھی کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کے حوالے سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر رمضان کے بارے میں اگر لوگوں کو اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو پورے سال رمضان کی تمنا کرے۔ تو جب شروع کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھو شروع کے دنوں میں مسجدوں میں اتنا رش ہوتا ہے، پھر بعد میں یہ جوش ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے ایسا کیا وظیفہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جس طرح مطلب شروع میں شوق ہوتا ہے وہ آخری مہینے تک، آخری دن تک وہ شوق پورا رہے۔ تو ذرا اس کے بارے میں ذرا مزاحمت دیجیے جواب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب عارف سونی صاحب کا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر یہاں ہماری مسجد کے اندر مجھے موقع دیا کہ ان کی وساطت سے، ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر یہ اپنا پیغام اور میسج پہنچا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے سوال کیا، یقیناً یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں لوگوں کا ایک رجحان ہوتا ہے اور ان کا میلان ہوتا ہے مساجد میں، وہ رخ کرتے ہیں اور مساجد ہماری بھری ہوتی ہیں، اور پھر جو ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے لوگ پھر گویا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ اصل میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں مہینہ کیوں عطا کیا ہے، ہم پر روزے کیوں فرض کیے ہیں، قرآن مجید میں رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، یعنی فرضیت روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری لائف، پوری زندگی اس کی قرآن و سنت کے مطابق گزرے۔ تو گویا جس نے رمضان کے اندر، جس نے مسجدوں کا رخ بھی کر لیا، جس نے رمضان کے پورے روزے بھی رکھ لیے، اس نے نماز تراویح بھی جماعت سے پڑھ دی، قرآن بھی اس نے پڑھ لیا، تسبیحات و تحلیلات میں بھی وقت گزارا، لیکن اگر ابھی بھی اس نے اسے فرض نمازیں پڑھ، یقیناً جو لوگ اس نظریے سے آتے ہیں کہ انہیں صفت تقوی ملے تو صفت تقوی کے تقاضے بھی پورے کریں، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا بھی ہو اور ہمیں پوری لائف میں تقوی کے ثمرات اور ہمیں پھل نظر آئیں۔ تو اس کے لیے کوئی ایسا کوئی وظیفہ وغیرہ ہے کہ جو مطلب وہ تو چاہتا ہے کہ یہی کہ میں پورا سال اسی طرح کروں، لیکن دنیا کے اندر دھوکے کے اندر وہ اسی دھوکے میں دیکھیں، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے عارف صاحب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے بندہ بیمار ہو گیا تو اس نے ڈسپلین کی گولی کھائی تو سر میں آرام ہو گیا۔ اب شریعت کے اندر بہت ساری عبادات رب نے اس لیے رکھی ہیں کہ تاکہ بندہ اپنی جسم پر مشقت برداشت کر کے اس عبادت کا اہتمام کرے، پھر رب اسے بے پناہ اجر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز پڑھنے کو رکھا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا رکھا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی یہ کام مشقت والے ہیں۔ اب ایک بندہ فجر کی نماز اس پر فرض ہے، تو فجر کے لیے بستر سے جاگنا، پھر مسجد آنا اور نماز جماعت سے پڑھنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور بالخصوص اگر شیطان اگر ہمارے سامنے میں اتنا
پاورفل کہ یوسوس فی صدور الناس، وہ دائیں بھی بائیں بھی سامنے آگے پیچھے سے لوگوں کے دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو اتنا ہمارا پاورفل دشمن بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، لیکن مشقت ضروری ہے. رب نے یہ عبادات کا ہمیں مکلف بھی اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ ہم ان عبادات کے مکلف بن کر ہم شیطان کو مات دے کے، شیطان کو ہم زیر کر کے ہم ان عبادات کا اہتمام کریں گے تو اس پر ملنے والا ہمیں جو رب اجر دیتا ہے وہ اجر بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جنتیں پھر رب نے ہمارے لیے تیار رکھی ہیں، جنت کے اندر حوریں اور اسی طرح 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 کی نعمتیں جو رب نے رکھی ہیں، تو وہ ایسے ہی رب نے نہیں دینی، بلکہ دنیا میں ہم اپنی زندگی پر مشقت کریں گے اور مشقت برداشت کر کے جب ہم عبادت کا اہتمام کریں گے تو اس پر ملنے والا ثواب بھی ہمارے لیے ایسا ہوگا جو مثالی ہوگا. اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف وظیفہ کر لوں اور میرا ذہن بن جائے، ایسا نہیں ہے. وظیفہ کرنے کے بعد بھی جو اللہ کے زیادہ پیارے بندے ہوتے ہیں، شیطان انہیں زیادہ ورغلاتا ہے اور ان کے دلوں میں وسوسے زیادہ ڈالتا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں شیطان کو مات دینی ہے اور نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، چاہے شیطان کتنی ہی سستی دلائے. جی بہت بہت شکریہ. آج کا جو بیان تھا ذرا کس موضوع پہ بیان تھا آج کا؟ جی آج کا ہمارا موضوع یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم کیسے گزاریں. بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس نماز کی کتنی فضیلت ہے، ان سنتوں کی کتنی فضیلت ہے. تو یہ بیان کیا ہے کہ سنت کی نیت سے اگر ہم اس عبادت کا اہتمام کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنی برکات ملیں گی. تو رمضان کیسے گزاریں، اس حوالے سے آج کی گفتگو تھی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ کل بھی ملاقات ہوگی ہماری، اور یہ کہ ہم آپ کو انتظار کیے بغیر آپ کو ہم مفتی صاحب نے جو آج بڑا اچھا بیان دیا ہے، بڑا پرخیز بیان ہے، آپ بھی ضرور اسے. ہاں اس کے بعد اشراق کی نماز اتنا اچھا ہو کہ ویسے رمضان میں تو کیونکہ اول وقت میں فجر ادا کیے تو لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن ظاہر نصیب ہم فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، مسجد میں بیٹھے رہیں، تسبیحات و تعلیمات کریں. پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اگر ہم اشراق کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کر گھروں کی طرف جائیں تو ہمیں اس کی بھی فضیلت مل جائے گی کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعۃ، جس بندہ مومن نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ مسجد میں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی یعنی نماز اشراق کی. فرمایا کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ. میرے نبی نے 3 دفعہ فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، سورج طلوع ہو گیا، اب اس کے بعد وہ اشراق کی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اس نے ادا کی، تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا کاجر عمرۃ و حج، کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ. جس نے 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کی اللہ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ رمضان میں ہمارے لیے عام دنوں میں چونکہ گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، جاب والے کاروبار والے اپنی موبائل پہ بھی جاتے ہیں، یہ بھی کرنے میں منع نہیں ہے، کاروبار بھی کیا جائے اور ہو سکے تو دن میں قیلولہ بھی کیا جائے، کیونکہ قیلولہ کرنا یعنی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا بلی جسدی کا علیہ کا حق، فرمایا بندے تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے. یعنی اتنا زیادہ جسم کو کام کا بھی عادی نہ بنایا جائے کہ انسان تھک آ جائے. دن میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنا، آرام کرنا یہ سنت مبارکہ بھی ہے. فرمایا تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے. کیا مطلب کہ جسم کو اتنا زیادہ تھکاوٹ والا نہ بنایا جائے بلکہ تھوڑا سا وقت نکال کے دن میں آرام بھی کیا جائے. اور فرمایا قیلو، فرمایا میرے غلاموں قیلولہ کیا کرو، فإن الشیطان لا یقین، کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، لہٰذا قیلولہ کر کے اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ. اس کے بعد نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے اور نماز ظہر کی 4 سنتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور نیت سے یہ سنتیں پڑھی جائیں. ان 4 سنتوں کی نماز ظہر کی بعدہ 4 رکعتیں ظہر کے 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر اور 2 سنت فجر. جو یہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے حضور نے فرمایا بنی لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے.
اس کے بعد نماز ظہر یہ جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں پیارے آقا نے فرمایا من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا، جس نے ظہر سے پہلے، یہ بھی سنت ظہر کی بات ہو رہی ہے، من صلی قبل الظہر اربعا، جس نے ظہر سے پہلے یعنی ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ادا کی، وبعدها اربعا، اور ظہر کے فرضوں کے بعد بھی 4 رکعتیں سنت ادا کی، حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے، یعنی آگ اس کے جسم کو نہیں کھاتی۔ پھر اس کے بعد من صلی قبل الظہر اربعا وبعد اربعا حرمہ اللہ علی النار، اللہ آگ پر اسے حرام فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، نماز عصر کی نیت سے مسجد آیا جائے، اذان کا جواب دیا جائے اور نماز عصر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ امرأ، اللہ اس بندے مومن پر رحم فرمائے، صلی قبل العصر اربعا، کہ جس نے عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کی، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ پھر باجماعت عصر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ عصر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، حضور نے فرمایا الذی تقومہ صلاۃ العصر، جس کی نماز عصر فوت ہوئی، فکأنما غفر اہلہ ومالہ، فرمایا گویا اس کا مال اور اس کی اہل اور گھر والے کنبہ قبیلہ برباد ہو گیا۔ جس کے عصر کے فرض چھوٹ گئے، فرمایا وہ یہ سمجھے کہ اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، اس کے اہل بیوی بچے بھی تباہ ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے یہ بھی نیت کی جائے کہ نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ان نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جائے، مغرب کی نماز کے بعد افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ افطاری کیونکہ مغرب سے پہلے ہی ہم کرتے ہیں، تو افطاری کے آداب اور افطاری کی سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے افطاری کی جائے، اس کی بھی ہمیں برکات ملیں گی۔ پھر نماز مغرب اور نماز عشاء اور نماز تراویح کا